اپنا دل اپنی نظر اپنی طلب اپنا خیال، ہم نے اس حسن کو چاہا جسے دیکھا بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 29 دسمبر اور دن ہے جمعرات کا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ہم اپنے شہر داجل سے روانہ ہیں تو سلیمان کی سیر کے لیے۔ آج ہمارا وزٹ ہے ماڑی سے آگے انشاءاللہ چھمبڑی کی طرف، تو چلیں سفر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل افضل شاہین آفیشیل۔ دعائے سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ڈھانڈلا روڈ داجل ہے۔ بودلا لنک پہ واقع گرچانی پیٹرولیم سروس سے بائک میں پیٹرول ڈلوا کر جانب منزل روانہ ہو گئے۔ اب ہم ہڑند روڈ پہ سفر کر رہے ہیں۔ سیدھا روڈ جانے کی بجائے نشیرہ غربی موڑ کا رخ کیا، کیونکہ ہڑند روڈ چوکی ریخ کے مقام پر اور آگے بھی سڑک سیلاب میں تباہ ہو جانے کی وجہ سے سفر کے قابل نہیں۔ اور یہ حاجو موڑ ہے۔ چوکی ریخ سائڈ جائیں تو ریت اور دھول مٹی، جبکہ حاجو اور دربار امیر حمدہ سلطان والا راستہ بھی کچھ آسان نہیں۔ جگہ جگہ روڑا اور دھکے مسافر کا مقدر ٹھہرتے ہیں۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے وہ لادوا نہ تھے۔ علاقہ پچاد میں الحمدللہ اس وقت سرسوں کی فصل اور پیلے پیلے پھول اپنی الگ بہار دکھا رہے ہیں۔ حاجو میرانی شریف۔ اب ہم داجل سے 8 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد اس وقت قصبہ حاجو میرانی پہنچ چکے ہیں۔ شام ہونے لگی، سورج کے غروب ہوتے ہی اندھیرا پھیلنے لگا۔ 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم دربار امیر حمدہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایریا کراس کر رہے ہیں۔ لنڈی سیدان۔ داجل سے 1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد شام 6:30 بجے الحمدللہ ہم خیریت سے لنڈی سیدان پہنچ گئے ہیں۔ لنڈی سیدان داجل سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ہم نے اپنے میزبان برادر کلیم اللہ کے ہاں قیام کیا، کھانا کھایا، چائے اور گپ شپ کا دور چلا اور اپنی منزل چھمبڑی کے خواب آنکھوں میں سجائے نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ صبح نماز فجر کے بعد بھرپور ناشتہ کر کے لنڈی سیدان شہر سے کچھ ضروری خریداری کی اور اپنی سم میں جیز کا پیکج لگوایا، کیونکہ ادھر پہاڑی ایرے میں جیز کا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ چھمبڑی روانگی۔ لنڈی سیدان سے صبح سویرے 10 بجے اپنے میزبان اور گائیڈ برادر کلیم اللہ کی قیادت میں بسم اللہ کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ اور ماڑی روڈ پہ چل دیے۔
راستے میں سرسوں کے پیلے پیلے پھولوں کی بہار دیکھ کر دل و دماغ پہ خوشگوار اثر ہوا اور طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ پہاڑوں میں انٹری۔ لنڈی سیدان سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ سلیمان کا خشک و بنجر مگر انتہائی دلکش اور جاذب نظر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا آیا ہے کہ جوں جوں پہاڑ قریب آتا ہے میرے دل کی دھڑکن یوں تیز ہو جاتی ہے جیسے کوئی اپنے محبوب کو صدیوں بعد ملے اور دل کی دھڑکنیں فرحت جذبات سے بے ترتیب سی ہو جائیں۔ وہ پر رونق حسین نظاروں کا موسم، وہ پر رونق حسین نظاروں کا موسم، وہ دل میں دھڑکتے ستاروں کا موسم۔ ناظرین، سنا ہے بلوچستان میں کہیں اس طرح کی امید کی شہزادی ہے، تو مجھے خیال آیا یہ ہمارا پرنس آف ہوپ ہے۔ اور وہ وقت بھی ضرور آئے گا جب ادھر تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ سفر کے دوران راستے میں مختلف رنگوں کے پہاڑی سلسلے، حسین نظارے اور نشیب و فراز سے گزرنا ایک خوابناک کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ شہزاد گور۔ لنڈی سیدان سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ماڑی روڈ پہ شہزاد گور کا مقام آ جاتا ہے۔ یہاں چند لمحات رکنے کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ شہزاد گور کے مقام پر شمالی سڑک مٹ کنڈ اور دربار حضرت سخی شیرو شیر علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جا رہی ہے، جبکہ ہمیں ماڑی روڈ پہ اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ پہاڑی بھنگ۔ راستے میں برادر کلیم اللہ نے ہمیں پہاڑی بھنگ دکھائی جو سڑک کنارے ادھر ادھر کافی اگی ہوئی تھی۔ یہ واقعی پہاڑی بھنگ ہے یا کوئی اور جڑی بوٹی، واللہ عالم۔ لال پری محل۔ ماڑی روڈ پہ حبیب چھپر سے ذرا پہلے ہمارے گائیڈ برادر کلیم اللہ نے ہمیں بتایا کہ سامنے پہاڑی پہ نظر آنے والی قلعہ نما حویلی لال پری محل ہے، جہاں لکڑی کے بہت بڑے قدیم دروازے پہ کوئی عبارت بھی تحریر ہے۔ فی الحال ہمارا یہاں جانے کا کوئی شیڈول نہ تھا اور نہ ہی وقت، سو یہاں کا تفصیلی وزٹ پھر کبھی انشاءاللہ۔ لیکن ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ لال پری محل والی چوٹی کے گرد بہت سے پرندے فضا میں اڑتے نظر آئے۔ ماڑی۔ لنڈی سیدان سے 2 گھنٹے سفر کے بعد ہم دن 12 بجے ماڑی پہنچ گئے۔ ماڑی داجل سے 66 جبکہ لنڈی سیدان سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ سلیمان ٹرائبل ایریا کا صحت افزا مقام ہے۔ ماڑی بارے تفصیلی تعارفی ویڈیو پہلے ہی میرے چینل پر موجود ہے۔ ماڑی میں ٹی بریک۔ موسم سرما کی وجہ سے ماڑی میں چہل پہل نہ تھی۔ یہاں مقامی دکاندار ہزارہ فوج لانے کے کھوکھے پر ہم چند لمحات ٹی بریک کے لیے رکے۔ جب چائے کا بل دیا تو دکاندار نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان سے پیسے نہیں لیے جاتے۔ کوہ سلیمان کے باسیوں میں مہمان نوازی کی
पैगंबराना सिफत उनके आला अखलाक का मुँह बोलता सबूत है। अब हम माड़ी से अपनी मंजिल छंबड़ी की जानिब गामजन हैं। नाजरीन, छंबड़ी जाने के लिए माड़ी से दो रास्ते निकलते हैं। एक छंबड़ी रोड जो माड़ी ज़ियारत से होता हुआ छंबड़ी तक चला जाता है, ये 23 किलोमीटर बनता है। माड़ी से आगे 12 किलोमीटर तक सड़क मौजूद है। मगर गुज़श्ता साल अगस्त 2022 में आने वाली तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मज़ीद आगे का 11 किलोमीटर ऑफ रोड काफ़ी दुश्वार है। छंबड़ी जाने के लिए मुख्तसर रास्ता भी यही है और हमने जानबूझकर यही रास्ता अख्तियार किया कि सफ़र का सफ़र और इलाके की सैर भी साथ साथ। न मंज़लों को न हम रह गुज़र को देखते हैं, न मंज़लों को न हम रह गुज़र को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। दोस्तों, जबकि माड़ी ता छंबड़ी दूसरा रास्ता लुटलड़ और खलचास रोड है, जो कदरे तवील तो है मगर मुकम्मल ऑफ रोड होने की वजह से एडवेंचर से भरपूर और आसान भी है। वापसी उधर से होगी इंशाअल्लाह। माड़ी से छंबड़ी की तरफ का सफ़र तकरीबन नशेब ही नशेब है, जहां मुख्तलिफ सीन देखने को मिलते हैं। कहीं बुलंद बाला पहाड़ सर उठाए खड़े हैं तो कहीं बहते कुदरती चश्मे और कहीं मैदान तो कहीं रेत ही रेत। को सुलेमान को मैं तो कायनात का दिलकश तरीन फितरत कदा कहूँगा कि जिसमें पाई जाने वाली अनगिनत वादियाँ अपनी नकहत भरी फ़ज़ाओं के साथ वतन अज़ीज़ के नक्शे को चार चांद लगा रही हैं। अखीं दी रौनक सकून दिलदा, अखीं दी रौनक सकून दिलदा, जडण गुलीजे तैडो अवीजे। छंबड़ी की जानिब हमारा सफ़र जारी है। रास्ते में हमारे गाइड बिरादर कलीमुल्लाह ने हमें इन पहाड़ों में उगने वाला कीमती दरख्त गुगुल दिखाया, जिस पे मखसूस मौसम में चीड़ निकलती है, जो बहुत ही हैरत अंगेज़ कमालात रखती है। ये काफूर ग्रुप का कदरे छोटे कद का खुशबूदार और कांटेदार दरख्त है। इस दरख्त का गोंद या रस सूरज की गर्मी से तन्ने और बड़ी बड़ी शाखों से खुद ब खुद निकलने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पेशाब की तकालीफ और हाफजा की कमी दूर करने के लिए बेहतरीन दवा करार दिया, जबकि तिब्ब में भी दीगर कई बीमारियों में इसकी काफ़ी अफादियत है। ऑफ रोड सफ़र माड़ी से छंबड़ी की तरफ 12 किलोमीटर तक तो सड़क मौजूद है, मगर आगे का 11 किलोमीटर का सफ़र ऑफ रोड है, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं। अब ये छंबड़ी का इलाका शुरू है। माड़ी से यहाँ तक 23 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय करके अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से अपनी मंजिल छंबड़ी पहुँच गए हैं। तारुफ छंबड़ी। छंबड़ी ये ट्राइबल एरिया राजनपुर तुमुन गुरचानी कहलाता है। को सुलेमान का मेहमान नवाज और पुरमन खिता जामपुर के मारूफ तारीखी शहर दाजल से बारास्ता माड़ी 90 किलोमीटर, जबकि बारास्ता लुटलड़ 105 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ के लोगों का पेशा आमतौर पर गलाबानी है, मगर अब कहीं कहीं मैदानों को हमवार करके खेती बाड़ी भी की जा रही है।
کاشتکاری کے لیے پہاڑوں میں صدیوں سے رواں پانی کو شمسی توانائی استعمال کرتے ہوئے موٹروں اور پائپ کے ذریعے فصلوں کو لگایا جا رہا ہے۔ یہاں زیادہ تر پتافی، تاہم ٹھالوانی اور زہرانی گرچانی بلوچ قبائل آباد ہیں۔ لوگوں کی مادری زبان بلوچی ہے۔ یہاں جیز کا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ دوستو، چمبڑی کے شمال میں لٹلڑ اور کھلچاس، جنوب میں نیلا کھنڈ، مشرق میں ماڑی و دراج تھل، جبکہ مغرب میں بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل پھلاوغ واقع ہے۔ چمبڑی میں سہولیات کا فقدان ہے اور یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے۔ ڈسپنسری، مویشی اسپتال، سکول اور سڑکیں یہاں کے درینہ مسائل ہیں۔ اگر حکومت وقت یہاں سیاحتی و شہری سہولتیں فراہم کرے تو علاقے کی قسمت سنور سکتی ہے۔ مچھلی کے شکار اور یہاں کے بقیہ احوال کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ ویڈیو کی تکنیکی معاونت ممتاز یوٹیوبر برادر ممتاز علی امدانی صاحب اور دھن کے لیے فوک سنگر جناب مختار عادل صاحب کا خصوصی شکریہ۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔